بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزو، انسان کی کیا حقیقت جو اتنا غرور کرتا ہے، اتنا متکبر بنتا ہے، اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، ناز و نخرے دکھلاتا ہے، جس کی حیثیت ایسی ہو کہ اگر اس کی آنکھ میں رائی کے دانے کے برابر بھی ریزہ گر جائے تو یہ بے چین ہو جائے، ایک معمولی سی چیونٹی اس کے بدن پر پھر جائے تو اس کو پکڑ نہ پائے، ایک معمولی سی مکھی کبھی دائیں کبھی بائیں اس کے چہرے پر بیٹھتی ہے، یہ اس کو بھگا نہ پائے، ایک معمولی سا مچھر اس کے جسم پر آ کر کاٹتا ہے، جسم بھی اسی کا ہے، ہاتھ پاؤں بھی کافی بڑے بڑے ہیں، یہ ناپ تول کر مچھر کو مارنا چاہتا ہے مگر اس کو مار نہیں پاتا ہے، اپنے ہی جسم پر مار لیتا ہے۔ جس کی حقیقت ایسی ہو پھر وہ کیوں متکبر بنتا ہے، پھر وہ کیوں اکڑتا ہے، کیوں اپنے کو کچھ سمجھتا ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں انسان سے زیادہ کمزور اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار اس کے اپنے عمل پر ہے، اچھے عمل پر بامراد اور برے عمل پر نامراد ہے، اس کو اپنے عمل کی جزا یا سزا ضرور لینی ہے، نہ مچھر کو لینی ہے نہ کیڑے مکوڑے کو لینی ہے، مگر ہاں یہ انسان تجھ کو اپنے عمل کی جزا یا سزا ضرور لینی ہے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے خیر کا کام کیا ہوگا تو اس کی تجھے جزا مل کر رہے گی، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو نے شر کیا ہوگا تو اس کی بھی تجھ کو سزا مل کر رہے گی۔ ہاں اللہ رب العزت اپنے فضل کا معاملہ فرما دے تو وہ الگ بات ہے، پھر کیوں تو تکبر کرتا ہے، کیوں تو گھمنڈ کرتا ہے، کیوں تو اتنا ناز کرتا ہے جبکہ تیرے اچھے عمل بہت کم ہیں اور جزا و سزا کا معاملہ تیرے سامنے ہے۔ خلیفہ ہارون رشید جنگلوں میں شکار کھیلنے گئے تھے، وہاں شاہ بہلول رحمہ اللہ کہیں اپنے محبوب سے دل لگائے بیٹھے تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کو پیاس لگی، ایک جھونپڑی اس کو نظر آئی، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت شاہ بہلول نور اللہ مرقدہ تشریف فرما ہے۔ حضرت کے یہاں سے خلیفہ نے ایک پانی کا پیالہ لیا اور ابھی منہ تک ہی پہنچا تھا کہ شاہ بہلول رحمہ اللہ نے کہا ہارون رشید ذرا ٹھہر جا۔ ہارون رشید ٹھہر گئے تو حضرت شاہ بہلول علیہ الرحمہ نے کہا اے ہارون رشید، اگر تو کسی ایسے جنگل میں ہو جہاں پانی نہ ہو اور تجھ کو شدت کی پیاس لگ رہی ہو اور تجھے اپنے بچنے کی امید نہ ہو، اس حال میں تجھے کہیں سے اتنا پانی قیمت سے ملے تو اپنی جان بچانے کے لیے اس کو کتنی قیمت میں لے سکتا ہے؟ خلیفہ نے کہا کہ اپنی آدھی حکومت دے کر اس پانی کو خرید سکتا ہوں۔ شاہ بہلول علیہ الرحمہ نے پھر کہا اے ہارون، اگر یہ پانی تیرے اندر جا کر نکلنے کا نام نہ لے، یعنی تیرا پیشاب بند ہو جائے تو اس کو کتنے میں نکلوا سکتا ہے؟ خلیفہ نے کہا اے شاہ، میں اپنی پوری سلطنت دے کر اس پانی کو نکلوا سکتا ہوں۔ شاہ بہلول علیہ الرحمہ نے کہا اے ہارون رشید، افسوس اس کی زندگی پر کہ جس کی حکومت کی قیمت ایک پیالے کے برابر بھی نہ ہو اور پھر وہ دنیا میں اتنا مشغول ہو جائے۔ خلیفہ ہارون رشید کے دل پر ایک چوٹ لگ گئی اور دنیا سے ایک نفرت پیدا ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر پانی کا قطرہ ہم کو نہ ملے تو ہم بے تاب و بے قرار ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ پانی کا قطرہ باہر نہ نکلنے کا نام نہ لے تو ہم تڑپ جاتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہمیں پیغام دے رہی ہیں کہ تیری طاقت اور قوت اتنی ہے کہ اگر تیری آنکھ میں معمولی سا تنکا گر جائے تو تجھ کو دیکھنا بند ہو جاتا ہے، تیرے پیٹ میں معمولی سے ریزے رک جائیں تو کھانا بھول جاتا ہے، تیرے پیشاب کے چند قطرے رک جائیں تو تڑپ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتلا رہی ہیں، ہم سے کہہ رہی ہیں کہ تو متکبر نہ بن، تو اپنی زندگی کو عاجزی والی زندگی بنا لے۔ جب انسان اپنی زندگی کو عاجزی والی زندگی بنا لیتا ہے تو خداوند قدوس کو اس کی زندگی بڑی پسند آتی ہے۔ اپنی حقیقت پر غور کیا کرو، ہم کس طریقے سے اس دنیا میں آئے؟ ہم سب سے پہلے باپ کی کمر میں کیا تھے، پھر ماں کے پیٹ میں کیا تھے، اور دنیا میں ہمارے آنے کا راستہ کون سا تھا؟ کون سے راستے سے نکل کر ہم دنیا میں آئے؟
جو آج ہم اتنا گھمنڈ اور اتنے ناز و نخرے کر رہے ہیں۔ اے انسان تو اپنی حقیقت کو پہچان، جس کا جنم دو پیشاب گاہوں سے ہوا ہو، اس کے لیے کیا تکبر کیا گھمنڈ۔ یہ تکبر انسان کو اسی طریقے سے برباد کر دیتا ہے جس طریقے سے گھاس کے سوکھے پھونس کو آگ تباہ و برباد کر دیتی۔ معمولی سی چنگاری بھی اگر پھونس کے اندر گر جاتی ہے تو اس کے اندر لپٹیں اٹھ جاتی ہیں۔ انسان کے اندر تکبر، گھمنڈ اور بڑائی اس کے عمل کو کھا جاتی ہے۔ جس طریقے سے شیطان کے اتنے بڑے عمل کو تکبر کھا گیا، اس نے اتنا بڑا عمل کیا مگر پھر بھی تکبر کی وجہ سے اس پر پھٹکار پڑ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ میرے عزیزوں، کبریائی تو اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، بڑائی تو اللہ رب العزت ہی کو سزاوار ہے۔ بڑائی خداوند قدوس کی چادر ہے، تکبر خداوند قدوس کا دسترخوان ہے۔ جس نے اپنے اندر بڑائی پیدا کی، اس نے اللہ رب العزت کی چادر پکڑ کر کھینچی۔ جس نے تکبر کیا، اس نے خداوند قدوس کے دسترخوان کو پکڑ کر کھینچا۔ اے انسان، خود غور کر لے کہ اگر تو کسی حاکم اور آفیسر کے سامنے سے اس کا پیالہ، اس کے کھانے کی پلیٹ کو کھینچ لینا تیری ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ حاکم اور آفیسر تجھ کو پکڑے گا یا چھوڑے گا؟ ہائے میرے محبوب حقیقی سے بڑا، میرے محبوب کے برابر کون حاکم ہو سکتا ہے؟ وہ تو حاکموں کا حاکم ہے، وہ تمام مالکوں کا مالک ہے، تمام آقاؤں کا آقا ہے۔ پھر وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اپنے محبوب کے سامنے عاجزی اور انکساری اختیار کیجیے۔ ہماری تو کیا حقیقت ہے؟ انبیاء علیہم السلام اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی، انکساری اور تواضع اختیار کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، کس طریقے سے خداوند قدوس کے سامنے گریہ وزاری کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے سامنے اس قدر روتے تھے کہ رو رو کر ان کے گالوں کا گوشت چھوٹ گیا تھا۔ ان کے گالوں میں رونے کی وجہ سے سوراخ ہو گئے تھے جن سے آپ کے دانت نظر آیا کرتے تھے۔ ہاں بس میں تو یہی کہوں گا، اللہ رب العزت کا جتنا عزیز بندہ ہوگا اتنا ہی اپنے کو ذلیل و خوار سمجھے گا، جتنا خداوند قدوس کا محبوب اور مقبول ہوگا اتنا ہی اپنے کو حقیر جانے گا، اور جتنا خداوند قدوس سے دور ہوگا اتنا ہی وہ مردود ہوگا۔ تاج الاولیاء حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ ان کو سکون نصیب فرمائے، اللہ ان کو اپنا قرب خاص نصیب فرمائے۔ ایک روز چلے ہوئے جا رہے تھے، ایک راستے سے گزر رہے تھے، اس میں گندا پانی تھا، بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ تھا جس سے آپ کو گزرنا تھا۔ ادھر سے ایک کتا آ رہا تھا، اس کو بھی وہیں سے نکلنا تھا۔ جب کتا ان کے سامنے آیا تو انہوں نے اپنا دامن سمیٹ لیا۔ کتا رک گیا اور کہا، خواجہ یہ کیا تکبروں والی بات ہے کہ تم اپنا دامن مجھ سے سمیٹ رہے ہو؟ اگر تمہارا دامن مجھ سے لگ گیا تو کیا 3 مرتبہ پاک پانی سے دھو لینے سے پاک نہیں ہو جائے گا؟ حضرت نے کہا کہ ہو جائے گا۔ پھر کتے نے کہا، اگر تمہارے اندر تکبر پیدا ہو گیا تو پھر 7 سمندروں سے بھی پاک نہیں ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی نور اللہ مرقدہ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ ہائے افسوس، میں کتے کے برابر میں کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ جب دنیا میں کتے کے برابر کھڑا ہونے کے میں قابل نہیں ہوں تو آخرت میں سالکین کے برابر کھڑا ہونے کے قابل کیسے ہو سکتا ہوں؟ روز محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ قیامت کے روز وحدہ لا شریک کے حضور کس طریقے سے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ ہائے یا بایزید بسطامی، تیری تباہی اور تیری بربادی۔ اپنے بڑوں کی بات دیکھیے، ہم جن کے غلام ہیں، غلاموں کے بھی غلام ہیں، ان کی بات دیکھیے جن کو اللہ رب العزت نے بہت کچھ عطا کیا تھا، جن کو اللہ نے اپنا خاص بنا لیا تھا، جن کے لیے اللہ نے مشرق سے مغرب تک کی زمین ایک قدم کی کر دی تھی، جن کے لیے اللہ رب العزت نے دنیا و آخرت کو مباح کر دیا تھا، جن کے لیے اللہ رب العزت نے 14 طبق روشن کر دیے تھے، ان کی یہ کیفیت تھی۔
اگر تم اپنے کو چھوٹا سمجھو گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ بڑائی نصیب ہو سکتی ہے۔ جو انسان اپنے کو چھوٹا سمجھتا ہے اس کے سامنے اگر مخالفوں کی باتیں بھی آئیں تو یہی کہے کہ بھائی وہ بڑوں کی باتیں ہیں، میں تو چھوٹا ہوں۔ اگر اس کے دشمنوں کی بھی باتیں آئیں تو یہی کہے کہ بھائی ان کے بڑے بڑے عمل ہیں، میرا تو چھوٹا سا عمل ہے، میں بہت کمزور ہوں، اس لیے میں اپنے کو تھوڑا بچا کر ہی رکھتا ہوں۔ تکبر نہ کرے، بڑائی اختیار نہ کرے، گھمنڈ نہ کرے، اپنی کسی بھی چیز پر ناز نہ کرے، تو ایسے شخص کو اللہ بہت بلند فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم سب فانی ہیں اور جو چیز فنا ہونے والی ہے اس کے لیے پھر کیسا تکبر۔ جس چیز کو فنائیت ہے اس کے لیے خوشی کا کیا مقام۔ اس کو گھمنڈ اور بڑائی زیب نہیں دیتی۔ بڑائی تو بس اسی کو زیبا ہے جو ہمیشہ رہے گا، جس کی ہر آن میں ایک نئی شان ہے، ہر پل میں اس کی نرالی شان ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ میرا محبوب حقیقی، وہ آپ کا اور میرا رب ہے، آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، تمام چیزوں کا مالک ہے۔ بس تکبر تو اسی ذات وحدہ لا شریک کو زیب دیتا ہے جو ہمارا آقا ہے اور ہم اس کے غلام ہیں۔ کسی غلام کے لیے تکبر جائز نہیں ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، اگر کوئی کسی کا غلام ہو اور وہ غلام اپنے اس آقا کے سامنے متکبر بن جائے، کیا وہ آقا اس کو گوارا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ارے ہم تو کسی کے غلام ہیں، ان بے لگاموں کا ہے۔ ارے ہم تو کسی کے غلام ہیں، ہمارا تو کوئی آقا ہے، ہم آوارہ نہیں ہیں۔ یہ کام تو ان آواراؤں کا ہے، ان بے لگاموں کا ہے جنہوں نے اپنے محبوب سے تعلق نہیں جوڑا ہے، جو اپنے اللہ سے نہیں جڑے، اپنے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں جڑے۔ یہ تکبر، گھمنڈ، ناز، نخرے ان لوگوں کے کام ہیں، ہمارے تمہارے یہ کام نہیں ہیں۔ ہمارے کام تو وہی ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر زندگی گزاریں، اپنے بڑے سے بڑے عمل کو چھوٹا سا چھوٹا سمجھیں، زیادہ سے زیادہ عمل کو کم سے کم سمجھیں، بڑے سے بڑے عمل کو چھوٹا سے چھوٹا سمجھیں، زیادہ سے زیادہ عمل کو کم سے کم سمجھیں۔ پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم اپنے کو چھوٹا سمجھ رہے ہو۔ اگر تم چھوٹے عمل کو بڑا سمجھ رہے ہو تو سمجھ لو تمہارے اندر تکبر ہے، بڑائی ہے۔ میں تو اپنے اوپر غور کرتا ہوں اور اپنے بڑوں کی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے ان کی ایک رات تھی، ایسی میری پوری زندگی بھی نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ جن کی نسبت پر مجھ کو ناز ہے، تو انہی کے متعلق اگر دیکھتا ہوں، ان کی ایک ساعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے زندگی میں ایک ساعت بھی ایسی نہ ملی جیسی کہ حضرت کی ساعتیں تھیں۔ وہ ہر وقت محو دیدار رہتے تھے۔ اللہ ان سے کہتا تھا تو سوتا نہیں تھا، اب سو لے جو کہ تو میرا دیدار کر لے۔ وہ ایسے محو دیدار تھے کہ خوابوں میں بھی اپنے محبوب کی زیارت کرتے تھے، اور لوگ تہجد و نوافل پڑھ کر راتوں کو عبادت میں کھڑے ہو کر بھی وہاں تک نہیں پہنچ پاتے تھے جہاں بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سوتے سوتے پہنچ جایا کرتے تھے۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ سے ایک شخص نے کہا کہ حضرت آپ بہت خاموش رہتے ہیں اور اکثر ایسے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہلتے جلتے بھی نہیں ہیں، یہ عادت آپ کو کہاں سے پڑی؟ ایسا آپ نے کس سے سیکھا؟ تو فرمایا کہ میرے گھر میں میرا ایک استاد رہتا ہے، یعنی کہ ایک بلی۔ یہ عادت میں نے اسی سے سیکھی، میں نے اسی سے مراقبہ کرنا سیکھا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو فرمایا کہ جب میں چراغ گل کر دیتا ہوں تو بلی اس طریقے سے بیٹھ جاتی ہے کہ حرکتی فرکتی نہیں ہے۔ ادھر وہ اپنے شکار کی طاق میں بیٹھتی تھی، ادھر میں اپنے محبوب کے سامنے مراقبے میں بیٹھ جاتا تھا کہ جب اس کے ہلنے سے چوہا نہیں آ سکتا تو میرے ہلنے سے میرے محبوب کے انوارات میرے دل میں کیسے آ جائیں گے۔ حضرت اپنے کو بالکل چھوٹا سمجھتے تھے، اور سمجھنا بھی چاہیے، اس محبوب کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ارے جس محبوب کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سید البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الکونین ہیں، فرماتے ہیں میرے رب
میں تیری حمد بیان کر نہ سکا، تیری تعریف بیان کر نہ سکا، تیری عبادت کا حق ادا کر نہ سکا۔ جب ان کی یہ بات ہو کہ سید البشر ہوں، سید الانبیاء ہوں، تو ان کے سامنے کوئی کیا ہے؟ کوئی بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہے، چاہے وہ بایزید بسطامی علیہ الرحمہ ہوں، یا شاہ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ ہوں، یا خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ ہوں، ہارونی محبوب سبحانی علیہ الرحمہ ہوں، یا مجدد فسانی علیہ الرحمہ ہوں، یا شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ الرحمہ ہوں، یا خواجہ بہاء الدین نقشبندی علیہ الرحمہ ہوں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، آمین۔ اگر ان میں سے کسی کے پاس کچھ ہے بھی تو وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک ہے۔ جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک نصیب ہو گئی تو سمجھ لو وہ کچھ ہیں، اور جن کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاک نصیب ہو گئی ہے وہ اپنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ میں بار بار تم پر زور ڈالتا ہوں کہ سارے کمالات بھی اگر تم میں ہو جائیں تب بھی اپنے کو کچھ مت سمجھو، اپنا کوئی کمال استعمال نہ کرو۔ میں چپکے سے کہہ رہا ہوں، اپنا کوئی کمال کسی کے سامنے مت کھولو، ورنہ تم اہل اللہ کی محفل میں، اہل اللہ کی مجلس میں، اہل اللہ کے سامنے ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے۔ دنیا والوں کے سامنے نہیں، یہ تو تمہیں پوجنا شروع کر دیں گے، بعد میں تمہیں گالیاں دیں گے، مگر تم اللہ والوں کی جماعت میں رسوا ہو جاؤ گے۔ اگر تم اپنے رب کی کوئی عبادت بھی کرتے ہو تو اس کو اپنی بیوی سے بیان مت کرو، ہر ایک سے اس کو چھپا کر رکھو، اپنا اور اپنے محبوب کا راز بنا کر رکھو، کہیں تمہارے دل میں یہ بات پیدا نہ ہو جائے کہ میری بیوی میری فرما بردار ہو جائے، میں اس لیے راتوں کو عبادت کرتا ہوں، اس لیے میں شب بیداری کر رہا ہوں۔ تمہارے اندر تکبر اور گھمنڈ آ سکتا ہے، تمہارے اندر بڑائی پیدا ہو سکتی، پھر تم رسوا ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے تمام کمالات کو ہر ایک سے پوشیدہ رکھو۔ شیطان ہر وقت مٹی کے تیل کا پیپا اور ماچس کی ڈبی اپنے ساتھ رکھتا ہے کہ کہیں یہ تکبر کرنے، کہیں یہ گھمنڈ کر لے، کہیں یہ تکبر کر لے، کہیں سے اس کے اندر بناوٹ، ریاکاری اور بڑائی آ جائے تو میں اس کے اندر تیل کا پیپا الٹ کر ماچس کی ڈبی کھینچ دوں، جس سے اس کے سارے اچھے اعمال کے اندر آگ لگ جائے۔ شیطان ہر وقت طاق میں لگا رہتا ہے، فکر میں لگا رہتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے کو سنبھالو، اپنی سارا سال کی ہوئی عبادت برباد نہ کرو۔ شیطان نے تکبر کے ذریعے سے ہی مار کھائی ہے، اور وہ اس حربے کو بڑے اچھے طریقے سے استعمال کرتا ہے، اور وہ ایسے طریقے سے اس حربے کو استعمال کرتا ہے کہ عام لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اس کے تقریباً سارے ہی حربے ایسے ہیں جنہیں عام لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں، بہت کم ہیں جو اس کے تمام حربوں کو سمجھ پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی چالوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وہ بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑی منطق جانتا ہے، بہت بڑی حکمت عملی جانتا ہے۔ اس کے پاس بہت ساری چیزیں موجود ہیں جن سے وہ حملہ کرتا ہے، انسان کو گندا کرتا ہے اور بندے کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے اس کا عمل برباد ہوا ہے، خاک ہوا ہے، اسی طریقے سے وہ چاہتا ہے کہ تمام اولاد آدم کا عمل برباد ہو جائے، خاک ہو جائے، وہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی علیہ الرحمہ، جن کی نسبت پر ہمیں فخر ہے، ان کی تواضع دیکھی، ان کی بیوی بڑی بد زبان بد کلام تھی، مریدین کہتے بھی تھے کہ حضرت اس کو طلاق دے دیجیے، ہم اس سے اچھی تعلیم یافتہ خوبصورت خوش مزاج عورت سے آپ کا نکاح کرا دیں گے۔ تو حضرت کیا فرماتے کہ نہیں، میں اگر اس کو طلاق دے دوں گا تو کسی اور کو جا کر یہ پریشان کرے گی، اور میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں تو جنگل کے شیر اور چیتے میرا بوجھ اٹھا رہے ہیں، میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں تو جنگل کے شیر اور چیتے میرا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جایا کرتے تھے تو شیر خود آ کر بیٹھ جاتا تھا، آپ اس کی کمر پر لکڑیاں لاد دیا کرتے تھے، وہ شیر آپ کے گھر لکڑیاں ڈال کر چلا جایا کرتا تھا، اور آپ کی برکات سے کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے بڑوں نے بڑی عاجزی اور انکساری اختیار کی ہے، بہت برداشت کیا ہے۔ آج تم عورتوں کے اوپر ایک دم سے غصہ ہو جاتے ہو، آگ بگولا ہو جاتے ہو، معمولی سے نقصان میں تم عورتوں کو پکڑ لیتے ہو۔ بڑے شرم کی بات ہے، بڑی حیا کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
کہ تم غلاموں، نوکروں اور عورتوں کو صبح سے شام تک 70 مرتبہ معاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم غلاموں، نوکروں اور عورتوں کو صبح سے شام تک 70 مرتبہ معاف کرو، یعنی اگر دن بھر میں ان سے 70 غلطیاں بھی ہو جائیں تب بھی تم ان کو معاف کر دو۔ آج دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بیچاری عورت سے اگر معمولی سی غلطی ہو جاتی ہے، کسی بچے سے، نوکر سے ذرا سا تیل گر جاتا ہے، تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ اور یہاں تک کہ مار توڑ کی نوبت آ جاتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑی حیا کی بات ہے۔ ارے ہم تم سے کتنے بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، پھر بھی عورتیں ہم کو نہیں ٹوکتی، وہ یہی کہہ دیتی ہیں کہ چلو ہو گیا، ہو جانے دو، کیوں فکر کر رہے ہو، اللہ اور دے گا۔ وہ بیچاری غموں کو دور کر دیتی ہیں اور مرد ہے کہ ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ ارے تو کم سے کم عورت کے برابر ہی حلم اختیار کر لے، اور تو مرد ہو کر ان کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکساری کو اپنائیں، تکبر اور گھمنڈ سے بچیں۔ تکبر تو بس اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں، بڑائی تو صرف اللہ ہی کی ذات کے لیے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تکبر اور گھمنڈ سے محفوظ رکھے اور عاجزی و انکساری کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔